تو برائے مہربانی جو ہے یہ کرتے بدلنے کے ساتھ ساتھ ایک مرتبہ اپنی دھوتی تبدیل کر کے دیکھ لیں۔ ایک سڑک چھاپ آدمی، چور آدمی، ڈاکو آدمی جو ہے تو عام ہو چکی ہے، لیکن اتنی عام نہیں ہوئی کہ جتنی ایوان وزیر اعظم کے اندر جا کر آپ کے اندر جاگ چکی ہے کہ ہر مرتبہ جو ہے وہ پرانی دھوتی کے اوپر جو ہے نیا کرتا پہن کر آتے رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں BOT میڈیا اور میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان محمد بلال فاروقی۔ ملک کے اندر جو ہے وہ مہنگائی جو ہے وہ بڑے زور و شور سے چل رہی ہے اور ملک کے اندر احتجاج کا سلسلہ بھی جاری ہے، اور صاحب اقتدار جو لوگ ہیں وہاں پر بے حسی کا جو ایک ماحول ہے وہ پہلے کی نسبت جو ہے وہ مزید جو ہے وہ گہرا ہوتا جا رہا ہے، بے حسی جو ہے وہ مزید بڑھتی جا رہی ہے۔ گزشتہ دنوں جو ہے وہ وزیر اعظم صاحب کے ایک بیان جس میں انہوں نے کہا کہ جی اگر لوگ پاکستان چھوڑ کر جا رہے ہیں تو کیا ہو رہا ہے، تو اس کے بعد پھر اور بھی کچھ چیزیں تھیں۔ گورنر سندھ کی جانب سے جو ہے وہ ایک حجام کی پبلسٹی کرنے کی کوشش کی گئی، اور اس طرح اور بھی بہت سارے معاملات سامنے آئے، لیکن مہنگائی کے حوالے سے کچھ گفتگو کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے میں نے 2 دن پہلے کی بات ہے کہ ہمارے ہاں بچے کھیل رہے تھے، تو وہ پرچیوں کے اوپر کچھ چور سپاہی والی کچھ گیم کھیلتے ہیں، تو اس میں ایک بچے نے یہ کہا کہ جی 5000 چور کے پاس تو ہو سکتا ہے، سپاہی کے پاس اور بادشاہ کے پاس نہیں ہو سکتا۔ تو میں تھوڑا سا پریشان ہوا کہ یار ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ تو تھوڑی دیر کے بعد موبائل کے اوپر کچھ میسیجز دیکھے تو مکیش کمار چاولہ کے حوالے سے کچھ خبریں چل رہی تھیں کہ ان سے اربوں روپے برآمد ہوئے، تو سوچ میں پڑ گیا کہ وہ کہتے ہیں کہ اصل جو طاقت ہے وہ عوامی طاقت ہوتی ہے، جمہوریت کے اندر عوام جو ہے وہ اصل طاقت ہوتی ہے، لیکن عوام تو روڈوں پہ بھوکی پیاسی مر رہی ہے، عوام خودکشیاں کر رہی ہیں، اور جو چور ہیں چوروں کے گھروں سے جو ہے وہ اربوں روپے نکل رہے ہیں۔ تو مجھے ایک چیز سمجھ میں آئی کہ بچے جو ہے وہ غیر سیاسی ہوتے ہیں۔ وہ جو بچے کھیل میں کہہ رہے تھے نا کہ 5000 تو صرف چور کے پاس ہو سکتا ہے، سپاہی کے پاس نہیں ہو سکتا، بادشاہ کے پاس نہیں ہو سکتا، تو طاقت کا جو سرچشمہ ہے عوام، ان کے پاس تو 5000 روپے نہیں ہیں، لیکن جو چور ہیں ان کے پاس اربوں روپے ضرور ہیں۔ اسی طرح مہنگائی کے حوالے سے جو ہے وہ گزشتہ رات حکومت نے جو ہے عوام کے اوپر ایک پیٹرول کے حوالے سے جو ہے وہ مہنگائی کا ایک اور نیا بم مار دیا، اور اس کے بعد تسلسل کے ساتھ یہ جو ہے گزشتہ 2 مہینوں سے مسلسل جو ہے ملک کے اندر پیٹرولیم مصنوعات کی جو قیمتیں ان کے اندر اضافہ ہو رہا ہے، بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، گیس کی قیمتیں جو ہے وہ جن لوگوں کا آج سے 3 مہینے 4 مہینے پہلے 300 روپے کا بل آ رہا تھا وہ بڑھتے بڑھتے آج 1800 1900 2000 روپے سے اوپر کو چلا گیا ہے۔ اور یہاں پر سب سے زیادہ جو پریشانی لاحق ہے وہ ان لوگوں کو ہے جو لوگ دیہڑی دار طبقہ ہے یا جن کی کم تنخواہیں ہیں اور وہ محدود تنخواہوں کے اندر اپنا گھر چلا رہے ہیں۔ اب ایک مثال کے طور پر ایک فرد جو ہے وہ کسی جگہ کام کر رہا ہے 1200 روپے دیہڑی پر، کسی کمپنی کے اندر کر رہا ہے، کسی پرائیویٹ سیکٹر کے اندر وہ کام کر رہا ہے، مزدور ہے، چاہے وہ کسی بھی شعبے سے منسلک ہے، اگر اس کی دیہڑی 1200 روپے 1300 روپے دیہڑی ہے اور اس کے اندر وہ اپنے گھر کا سارا نظام چلا رہا تھا، آج سے 6 مہینے اگر پہلے اس کی دیہڑی 1200 روپے تھی، تو آج اتنی مہنگائی کے بعد وہ لڑ جھگڑ کر جو ہے وہ ٹھیکیدار جو کمپنی ہے وہ اس کی 50 روپے سے زیادہ دیہڑی جو ہے وہ بڑھانے کو تیار نہیں ہے۔ اب حکومت نے جو سلسلہ بنا دیا، مہنگائی کا جو طوفان اٹھا ہے، وہ جو 6 مہینے پہلے جس بندے کا خرچہ گزر بسر 30,000 روپے میں ہو رہا تھا وہ آج 70,000 روپے میں بھی اس کا گزارا نہیں ہو رہا، جو بل 5,000 روپے آ رہا تھا وہ 25,000 روپے سے اوپر آ رہا ہے۔ تو حکومت نام کی تو کوئی چیز نظر نہیں آ رہی۔ وہ ہمارے ملک کے حالات جو ہے وہ کچھ اس نہج کے چل رہے ہیں کہ ایک گھوڑی والا تھا، وہ گھوڑی لے کر چل رہا تھا راستے میں، تو وہ گھوڑی کی ایک عادت تھی کہ وہ لید کرنے کے بعد واپسی اس کو مڑ کے سونگا کرتی تھی۔ اب چلتے چلتے وہ بندہ بڑا پریشان تھا کہ یار یہ گھوڑی کو بڑی بری عادت ہے کہ جب بھی لید کرتی ہے تو مڑ کے سونگتی ہے۔ چلتے چلتے انہیں ایک بندہ مل گیا راستے میں، اس کے پاس تھا ڈنڈا۔ اب بندے نے کہا یار یہ گھوڑی کو عادت ہے مڑ کے سونگتی ہے۔ اب وہ جو بندہ ملا اس نے کہا جی ٹھیک ہے آپ اس کو لے کر چلیں، اب یہ نہیں سونگے گی۔ اب وہ جو بندہ تھا جس کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا اس نے پیچھے جب گھوڑی نے لید کی سونگنے کی کوشش کی، اس نے پیچھے لگا دیا ماشاءاللہ۔ اب جب ماشاءاللہ لگا نا تو وہ گھوڑی نے سونگنے کی جو اس کی عادت تھی نا وہ اس کو ترک کرنی پڑی۔ اب چلتے 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 جو ہے نا وہ راستے ہو گئے 2، گھوڑی والے نے ادھر جانا ہے دوسرے بندے نے ادھر جانا ہے۔ اب گھوڑی والے سے دوسرے بندے نے کہا بھائی بات ایسی ہے کہ گھوڑی کی مرمت اچھی خاصی ہو چکی ہے، اب اگر یہ لید کرے گی تو واپسی مڑ کے نہیں سونگے گی۔ اب ہوا یہ کہ وہ جب تھوڑا سا آگے چلی تو گھوڑی کو تو عادت تھی لید کر کے سونگنے کی، اب اس نے جب واپسی مڑ کے سونگا تو ماشاءاللہ تو اٹھ چکا تھا پیچھے سے،
تو اب وہ جب سونگنے لگی تو اس کے دل میں خیال آیا کہ یہاں سے کیا سونگنا، جہاں سے چھوڑ کر آئے تھے تو وہاں سے سونگا جائے۔ تو میرے خیال میں پاکستان کے جو حکمران ہیں ان کی مثال اس گھوڑی جیسی ہے، ان کو لوید کر کے سونگنے کی عادت پڑ چکی ہے، اور میرے خیال میں پچھلے جو ہے 15 سال ایسے گزر چکے ہیں کہ ماشاءاللہ نہیں لگا ان کے پیچھے۔ جب تک ان کے پیچھے ماشاءاللہ نہیں لگتا تو میرے خیال میں ان کی یہ عادت جو ہے وہ درست ہونے والی نہیں ہے۔ لیکن ہمارے ہاں سب سے بڑی افسوسناک جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ ماشاءاللہ لگنے کے بعد بھی جو ہے ان کی حرکتوں میں جو ہے وہ سلجھاؤ نہیں آتا، بلکہ ان کی حرکتیں ویسی کی ویسی رہتی ہیں۔ اور گزشتہ جو ہے چند دنوں سے جس قسم کی مہنگائی عروج پر چل رہی ہے، اس سے تو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں جو ہے وہ حکومت نے وہ گھوڑی والا طرز عمل اختیار کر لیا ہے کہ ملک اور قوم کو اور غریبوں کو جو ہے، ملک کے عوام کو جو ہے وہ 1947 سے دوبارہ سفر کا آغاز کیا جائے گا، اور قوم جو ہے اسی حالات میں رہے گی، اور حکمران جو ہے وہ عیاشیاں کرتے رہیں گے۔ افسوسناک امر یہاں پر یہ ہے کہ ہمارے جو صاحب اقتدار لوگ ہیں ان کی جس طرح کی گفتگو سامنے آ رہی ہے، اس سے جو ہے وہ غصہ بھی جو ہے وہ بڑھ رہا ہے۔ جیسا کہ آج وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ جی مہنگائی تو زیادہ ہو گئی ہے لیکن اتنی نہیں ہوئی کہ روڈوں پر نکلا جائے اور ہڑتال کی جائے، تو میرے خیال میں وزیر اعظم صاحب بے شرمی تو عام ہو چکی ہے، لیکن اتنی عام نہیں ہوئی کہ جتنی ایوان وزیر اعظم کے اندر جا کر آپ کے اندر جاگ چکی ہے کہ آپ کو عوام کے جو ہے مسائل کو بجائے سلجھانے کے آپ عوام کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ آپ کو شرم آنی چاہیے۔ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ مؤنس علوی جیسا بندہ جو ہے وہ الیکٹر کا ایک سڑک چھاپ آدمی، چور آدمی، ڈاکو آدمی جو ہے وہ عوام کو یہ سمجھا رہا ہے کہ بھائی آپ جو ہے نا وہ چوری کر رہے ہیں اور عوام کو چوری کے اوپر جو ہے وہ بھاشن دے رہا ہے۔ تو ہم سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ سڑک چھاپ لوگ جو ہے وہ الیکٹر کے اندر موجود ہیں، لیکن ہمیں یہ چیز سمجھ میں آئی اب جا کر کہ ہمارے وزیر اعظم جو ہیں وزیر اعظم ہاؤس کے اندر بھی بیٹھ کر بھی اس سے زیادہ بحث ہیں اور اس سے زیادہ بغیرت قسم کے لوگ ہیں جو اتنے بڑے بڑے ایوانوں میں اور اقتدار کے اندر بیٹھ کر جو ہے وہ عوام کے پیسوں کے اوپر لوٹ مار کر رہے ہیں، عوام کے پیسوں کے اوپر عیاشی کر رہے ہیں، اور عوام کو جو ہے وہ بھاشن یہ دے رہے ہیں کہ جی اتنی زیادہ مہنگائی نہیں ہے۔ آپ نے تو کبھی جا کر جو ہے اپنے پیسوں سے پیٹرول بھی نہیں ڈلوایا ہوگا وزیر اعظم صاحب آپ نے، تو آپ کو کیا پتا کہ مہنگائی کتنی زیادہ ہے۔ وہ جو بندہ 25,000 روپے کما کر لاتا ہے اور مہینے بعد جب 20,000 روپے بل آتا ہے اور اس کے بچے جب اس سے کسی چیز کی فرمائش کرتے ہیں، اس کے دل پر جو بیتتی ہے وہ آپ نہیں جان سکتے۔ اور اس دور میں تو یہ بھی مشکل ہو گیا کہ لوگ مرنے کے بعد جو ہے دفنانا لوگوں کا مشکل ہو گیا، ایک بندے کے دفن پر بھی لاکھ روپے کے لگ بھگ جو ہے وہ اخراجات آ رہے ہیں۔ تو وزیر اعظم صاحب آپ اگر اپنی کرسی سے تھوڑا سا نیچے اتریں، عوام کے اندر جائیں، آپ کو جا کر پتہ چلے کہ مہنگائی کیا چیز ہے اور مہنگائی کتنی ہو گئی ہے۔ لوگوں کو یہ مت سمجھائیں کہ مہنگائی کتنی ہو گئی ہے اور اتنی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی کہ روڈوں پر نکلا جائے۔ تو میرے خیال میں آپ کے گریبان جس طرح لوگوں کا ہاتھ جو ہے وہ آپ کے گریبان تک آئے گا، تب آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ مہنگائی واقعی زیادہ ہو چکی ہے اور لوگوں کا جو چلانا ہے وہ حقیقتاً بنتا ہے۔ اور عوام کے لیے ایک پیغام یہ ہے کہ جس طرح گزشتہ روز جو ہے آج جیسے ہڑتال ہوئی اور دوبارہ جو ہے وہ کل ایک مرتبہ پھر کراچی کے اندر بھی اور ملک بھر کے اندر جو ہے ہڑتال کی جا رہی ہے، یہاں پر عوام کا جو رویہ ہے وہ بڑا عجیب و غریب ہے کہ آج تاجروں کی جانب سے ہڑتال تھی لیکن بہت ساری مارکیٹیں کھلی ہوئی تھیں۔ ایسے ہی ٹرانسپورٹرز کی جانب سے ہڑتال ہوتی ہے تو ٹرانسپورٹ چل رہی ہوتی ہے، دکانیں بند ہوتی ہیں۔ عوام کو بھی ایک پیج پر آنا چاہیے، جہاں پر عوام کے حقوق کی بات ہو وہاں پر کھڑے ہونا چاہیے۔ اور آنے والے الیکشن میں اپنی سیاسی پارٹیاں، جو لوگ آپ کے ہاں الیکشن میں حصہ لیں گے، ان سے ایک سوال ضرور کیجیے گا کہ پچھلے 40 سالوں سے آپ چہرے بدل کر آپ جو ہے ہر مرتبہ جو ہے وہ پرانی دھوتی کے اوپر جو ہے نیا کرتا پہن کر آتے رہے ہیں اور آپ نے عوام کو چونا لگایا ہے، تو برائے مہربانی جو ہے یہ کرتے بدلنے کے ساتھ ساتھ ایک مرتبہ اپنی دھوتی تبدیل کر کے دیکھ لیں، تو ہو سکتا ہے کہ ملک کے حالات سدھر جائیں۔ جب تک آپ جو ہے صرف کرتے بدلتے رہیں گے اور وہی پرانی پھٹی ہوئی اور بدبودار دھوتی کے ساتھ آپ عوام کو دھوکہ دیتے رہیں گے تو نظام نہیں بدلے گا۔ اور جس طرح کے الیکٹرک اور واپڈا والوں کے خلاف عوام نے غم و غصے کا اظہار کیا ہے، اگر تھوڑا سا غم و غصے کا اظہار اپنی سیاسی پارٹیوں کے لیڈروں کو اور اپنے نمائندوں کے اگر گریبان پکڑ کر ان کے 2 دن چھترول کر کے اگر ان کو اس طرف اگر متوجہ کرنے کی کوشش کی جائے تو میرے خیال میں عوام کے مسائل بھی حل ہو سکتے ہیں اور عوام کی بات سنی بھی جا سکتی ہے۔ لیکن اس کے لیے سب سے اہم اور سب سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ عوام کو ایک پلیٹ فارم پر آنا ہوگا، عوام کو ایک پلیٹ فارم پر آ کر ایک قوت بن کر جو ہے وہ سامنے آنا پڑے گا اور عوام کو جو ہے وہ اپنے حقوق کی بات کرنی پڑے گی۔ جب تک عوام یوں ہی پارٹیوں کے لیڈروں کے پیچھے بھاگتی رہے گی، کبھی تبدیلی کا نعرہ اور کبھی بھٹو کا نعرہ اور کبھی بریانی کے اوپر ووٹ دینے کی جو باتیں ہیں، جب آپ بریانی کے اوپر ووٹ دیں گے تو پھر اس کے بعد یہی حال ہوگا جو آج ملک کا ہے۔ میرے خیال میں اس سے زیادہ جو ہے بحث حکمران اور بحث طبقہ
کبھی بھی کسی دور میں شاید کہ کسی ریاست پہ گزرا ہو جو پاکستان کے اندر ہو رہا ہے یا جس قسم کے لوگ ہم پر مسلط ہیں، لیکن اس کے پیچھے سب سے بڑی خامی جو ہے وہ عوام ہی کی ہے کہ عوام نے کبھی ایک ہو کر سوچا نہیں ہے اس ملک کے بارے میں، نہ اپنے بارے میں۔ ہمیشہ عوام نے اپنے لیڈروں کے بارے میں سوچا ہے، تو ایک مرتبہ عوام جو ہے وہ اپنے لیے سوچ لے اور ایک مرتبہ جو ہے وہ اپنے لیڈروں کو جو ہے گریبان پکڑ کر اپنے بارے میں ان سے سوال کرے تو یقیناً یہ ملک سدھر سکتا ہے، ورنہ آنے والے دنوں میں مزید جو ہے وہ بجلی کے ریٹ بھی بڑھیں گے، جیسا کہ آج LPG کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا، اسی طرح جو ہے گھریلو گیس جو ہے وہ بھی یقیناً مہنگی ہوئی ہے، پیٹرول کی قیمتیں بڑھی ہیں، چینی کی جو قیمت ہے وہ بہت زیادہ ہائی ہو گئی ہے۔ تو میرے خیال میں اگر جب تک عوام اپنے حقوق کے لیے خود نہیں نکلتی، خود بات نہیں کرتی، تو یہ مسائل عوام کے قدموں سے چمٹے رہیں گے اور عوام یوں ہی خودکشیاں کرتی رہے گی، روڈوں کے اوپر آ کر ذلیل ہوتی رہے گی، زندہ باد مرد آباد کے نعرے لگتے رہیں گے، اور یہی سیاسی لیڈر جو ہے وہ نئے کرتا پہن کر پرانی دھوتی کے اندر لوگوں کو دھوکہ دیتے رہیں گے۔ تو سب سے پہلے کوشش کیجئے کہ اپنے آپ کو بدلیے اور اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہونے کی کوشش کیجئے۔ جن لوگوں نے آپ کے حقوق غصب کیے ہیں ان کے گریبان پکڑنے کی کوشش کیجئے، بجائے اس کے کہ آپ روڈ پر کھڑے ہوئے کسی ایسے شخص کا گریبان پکڑیں کہ جو ادارہ آپ کا حق کھا رہا ہے وہ اس ادارے کا ورکر ہے اور آپ اس کا گریبان پکڑ رہے ہیں۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ کھانے والے کا گریبان پکڑیں، اس ادارے کا جو ورکر ہے اس کا گریبان نہ پکڑیں۔ تو دیکھتے رہیے گا ہمارے ساتھ BOT میڈیا، مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور ویڈیوز کے حوالے سے جو ہے وہ اپنی قیمتی آرام تک پہنچانے کے لیے آپ ہمارے WhatsApp نمبر پر بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، ساتھ ساتھ آپ کمنٹ سیکشن کے اندر بھی جو ہے وہ اپنی آراء کا اظہار کر سکتے ہیں۔ اپنے میزبان محمد بلال فاروقی کو دیجیے گا اجازت، جان رہیں، خوش رہیں، ایمان، صحت اور مزاج کی اچھی حالت میں ہمیشہ اللہ پاک ہم سب کو رکھے، آمین، جزاک اللہ حافظ۔